بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت پارا کی غیور عوام، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج مجلس اتحاد المسلمین کے اس میٹنگ میں آپ نے شرکت کی۔ میں مختصر سے وقت میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری جماعت کا نصب العین یہی رہا ہے اور یہی رہے گا۔ میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام یہی ہے کہ بھارت کے سمویدھان کے تحت، بھارت کے آئین کے تحت ہم کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ قانوناً جرم ہے، نہ کوئی اخلاقی جرم ہم اور آپ کریں گے اگر ہم سیمانچل کی اس مظلوموں کی سرزمین پر اپنے انصاف کے لیے، اپنے مان اور سمان کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کو انصاف دلانے کے لیے اگر آپ اپنے ہی ووٹوں سے متحدہ طور پر اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے یہاں سے اپنی قیادت کو بنائیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، سرزمین سیمانچل پر ناانصافی کے خاتمے کا دور کا آغاز ہوگا۔ آنے والی نسلیں آپ کو اور ہم کو سلام کریں گی کہ تاریخ کے ایک ایسے نازک وقت پر جب ہماری شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جب ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن نہیں بلکہ اس کو اندھیرے میں جھونکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جب ہمارے معصوم بچوں کو تعلیم کے زیور سے محروم کر دیا جا رہا ہے، جب ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جب ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، جب شریعت پر ہم کو چلنے سے روکا جا رہا ہے، میرے بھائی، اتنی تمام چیزیں آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ ایک اچھا فیصلہ نہیں لیں گے آنے والے لوک سبھا کے چناؤ میں، تو پھر یاد رکھیے اس کے بعد جو تکالیف اور ہم کو اور آپ کو سہنا پڑے گا، جب خاک اور خون کے دریاؤں سے ہم جب گزر رہے پچھلے 10 سال میں، میری بات کو ذہن نشین کر لو آپ، آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا۔ اگر کوئی کہے گا کہ 10 سال میں بڑا اندھیرا رہا ہے جب سے نریندر مودی اس دیش کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو میری بات کو ذہن نشین کر لو، یہ اندھیرا بڑا لمبا رہنے والا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اس اندھیرے کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ اندھیرا ختم ہوگا کیسے؟ تمہارے اتحاد سے۔ یہ اندھیرا ختم ہوگا تمہاری دور اندیشی سے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہوگا جب ملت کے غیور نوجوان اس بات کو سمجھیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اپنے مستقبل کے فیصلے ہم خود کریں گے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہوگا میری عزت دار ماں اور بہنیں، جب آپ گھر میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے، ورنہ یاد رکھو یہ اندھیرا بڑا لمبا رہنے والا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو اس اندھیرے سے ہوا تو ملت مظلومہ کو ہوا۔ سب سے زیادہ تکالیف اگر کسی کو اٹھانی پڑی تو ہمارے نوجوانوں کو اٹھانی پڑی۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ کو متحدہ طور پر
آنے والے لوک سبھا چناؤ میں ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا، اور میری رائے یہ ہے کہ اچھا فیصلہ یہی ہے کہ آپ سے جناب کو اپنا رکن پارلیمان بنا کر دلی کی پارلیمنٹ میں بھجائیے۔ لوگ کہیں گے کہ اسد الدین اویسی بتاؤ اختر الایمان میں اور موجودہ رکن پارلیمان میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت ہے میرے بھائی، جیسا روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے ویسا فرق ہے۔ جیسا ایک کسی کے گھر میں اگر جنازہ آتا ہے تو سناٹا ہو جاتا ہے، اس طرح کے سناٹے میں اور ایک کوہرام میں فرق ہے۔ اختر الایمان کا نام ایک کوہرام مچا دینا ہے۔ اختر الایمان اگر کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی جائے گا تو اختر الایمان کی زبان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اختر الایمان کو کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ٹرپل طلاق کا معاملہ اختر الایمان تم اس پر مت بولو۔ سٹیزن شپ کا قانون CAA کا قانون آئے گا تو کوئی اختر الایمان سے نہیں کہے گا کہ تم گونگے بن کر بیٹھ جاؤ۔ سیمانچل کی بات ہوگی پارلیمنٹ میں، انصاف کی بات ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ووٹ ڈالنا آپ کا اختیار ہے، مگر جس کو آپ نے ووٹ دیا اس کی زبان پر اس کے پارٹی کا تالا ہے۔ وہ پارٹی کبھی نہیں بول سکتی آپ کے بارے میں، سیمانچل کے بارے میں۔ جب پارلیمنٹ میں پچھلے پارلیمنٹ میں آخری جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا اس میں نریندر مودی کی سرکار نے 22 جنوری کو بڑا تاریخی دن کہا گیا، اس کے اوپر بحث پارلیمنٹ میں ہو رہی تھی۔ تو اٹھا کر دیکھو آپ، میری بات کا یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر دیکھو جس شخص کو آپ نے کشن گنج کا رکن پارلیمان اپنے ووٹوں سے منتخب کیا، ان کی پارٹی نے کیا کہا پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں۔ اٹھا کر پڑھ لو آپ کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کہی تھیں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر لو۔ جب مجھے موقع ملا بولنے کا، اور امتیاز جلیل جو ہمارے اورنگ آباد کے رکن پارلیمان ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ 22 جنوری کی بنیاد 6 دسمبر 1992 میں رکھی گئی تھی۔ 22 جنوری کی بنیاد جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی، اس کو انگریزی کا لفظ استعمال کیا سپریم کورٹ نے کہ ایگریگیس یعنی کرمنل حرکت ہوئی۔ 22 جنوری کی بنیاد تالے کھول کر رکھی گئی 86 میں۔ 22 جنوری کی بنیاد GB پنت مکھیہ منتری تھے جب مسجد کے اندر مورتیاں رکھ دی گئی تھی۔ ان سے پوچھو جن کو آپ نے ووٹ دیا، کیا تم اپنی زبان سے لفظ بابری مسجد بول سکتے ہو کیا؟ پوچھو ان سے، آپ یہ کبھی نہیں بولیں گے اپنی زبان سے بابری مسجد۔ ان سے پوچھو کیا تم 6 دسمبر کی بات کر سکتے ہو؟ کبھی نہیں کریں گے۔ ان سے پوچھو کیا تم حجاب کے بارے میں بات کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ ڈرتے ہیں کہ دوسروں کا ووٹ نہ ملے۔ ارے میں ووٹ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کا ووٹ ملے اور ان کا نہ ملے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میں اتنی تو سچائی اور ایمانداری ہونی چاہیے کہ تم جھوٹ کو جھوٹ بولو، سچ کو سچ بولو، مگر تم اتنا بھی نہیں بول سکتے۔ تم ظلم کو ظلم بولو، تم ظالم کو ظالم بولو، مگر آج کی راجنیتی بھارت کی ایسی ہو گئی کہ ظلم کرنے والے مسیحا بن چکے ہیں اور مظلوم ظالم بن چکا ہے۔ جس کی مسجد کو برباد کر دیا گیا وہ بجائے مظلوم کی آج ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا کہ ہم بھارت کے شہری ہیں، ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک کو آزاد کروایا۔ ہم سے پوچھو، تم گاندھی کی بات کرو، مولانا آزاد کی بات کرو، تم پوچھو ہم سے جوہر برادران